اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے، اور وہ یہ کہ جس نوجوان کی جوانی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے تو اللہ رب العالمین کل بروز قیامت انہیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے گا اور اپنے عرش کے سایہ تلے جگا دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عبد الرحمن یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کو کامنٹ باکس میں ضرور پیش کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے میرے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ چلتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاکم والبیہقی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ظل عرش الہی کے حقدار کون، نوجوانوں کے لیے ایک بہترین پیغام۔ محترم سامعین، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اپنے عرش کے سایہ تلے جگا دے گا، جبکہ اس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، عادل حکمراں، وشاب نشا فی عبارت اللہ، اور وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ رب العالمین کی عبارت کے ساتھ ہوئی۔ ورجل قلبه معلق فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کیے، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا جدا ہوئے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور وہ آدمی جسے ایک عہدیدار خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ آدمی کہ جس نے ایسے خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اکیلا میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا ہو۔ محترم سامعین، یہ تھا حدیث کا مختصراً ترجمہ، جس سے پتہ چلا کہ کل بروز قیامت 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ تلے جگا دے گا، جبکہ اس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے
نوجوانوں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے، اور وہ یہ کہ جس نوجوان کی جوانی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے تو اللہ رب العالمین کل بروز قیامت انہیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے گا اور اپنے عرش کے سایہ تلے جگا دے گا۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے۔ اس مرحلہ میں نوجوان عموماً اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جوانی موج و مستی کے لیے ہے۔ جہاں تک دین پر عمل کرنے کا تعلق ہے تو ان کے خیال کے مطابق ابھی بہت لمبی زندگی باقی ہے۔ یہ نوجوانوں کی خواب خیالی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس نوجوان کی جوانی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے تو اللہ رب العالمین اسے بقیہ زندگی بھی دین پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ کہف کے اندر چند نوجوانوں کا قصہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ایمان کی خاطر ایک غار میں پناہ لے لیا اور اپنے ایمان کو بچایا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور قصہ کو یوں بیان کیا ہے جیسا کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں کہ وہ بلا صبح چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی طرف مزید ہدایت دی، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط رکھا جب وہ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں کریں گے، ورنہ ہم حقیقت سے دور کی بات کریں گے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سنا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر تن من دھن لٹا دیا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لیا اور توحید پر ڈٹے ہی رہے اور شرک کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس لیے نوجوانوں، آپ بھی اپنی جوانی کی غنیمت جانتے ہوئے فتنوں کے اس دور میں اپنی جوانی کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری میں گزاریے، اور اپنے توانائیوں کو اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری میں کھپا دیجیے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی فرصت کے لمحات کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، اور اپنی صحت یابی کو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی مالداری کو اپنی غربت سے پہلے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کل بروز قیامت جن 5 سوالوں کے جوابات ہر بندے کو دینا پڑے گا، اس میں سے ایک سوال جوانی کے تعلق سے بھی ہوگا کہ اس جوانی کو تم نے کس چیز میں کھپایا، کیا اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں یا اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں؟ جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کا قدم اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے۔ اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیسے گزاری، اپنی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں کھپایا، اور اپنے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور اپنے علم کے بارے میں بھی کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ اس لیے نوجوان دوستو، اپنی جوانی کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اپنے تمام اوقات کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیجئے، اور اپنے خالق و مالک کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیے، تاکہ آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو رہے جنہیں اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اپنے عرش کے سایہ تلے جگا دے گا، جبکہ اس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔
मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाहुम्मा आति फ़ी नुफूसिना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरुम मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाहुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।